بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مملکت اسلامیہ کے صوبوں اور ان کے گورنروں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کس صوبے کے کون گورنر تھے اور وہاں کے کیا حالات تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کس صوبے کے لیے، کس شہر کے لیے کس کو گورنر مقرر کیا اور کس کو معزول کیا۔ یہ تمام تر تفصیلات ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ان دنوں خالد بن عاص بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے گورنر تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وقت کے لیے، جس کی تحدید مشکل ہے، انہیں برقرار رکھا، پھر معزول کر دیا۔ معزولی کی وجہ معلوم نہیں، تاریخ ان کے کارناموں کے بارے میں بھی خاموش ہے۔ انہیں معزول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ربیعہ بن عبد العزیٰ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا۔ پھر گاہے بگاہے کئی امراء مکہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ ان حضرات کی گورنری کے دوران یہ کا تعین کرنا محال ہے۔ ایسے ہی حضرات میں سے ایک عبداللہ بن عمر حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی طرح بعض دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن عاص بن ہشام کو دوبارہ مکہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ بعض مورخین نے پورے وثوق سے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت خالد بن عاص ہی مکہ کے گورنر تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد انہیں معزول کر دیا۔ یہ روایت ان روایات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت عبداللہ بن عمر حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے گورنر تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری دور حکومت میں اگرچہ کئی شہروں میں فتنے پیدا ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر مثالی امن برقرار رہا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ بھی نہایت اہم اسلامی شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہی دارالخلافہ تھا، مختلف شہروں سے یہی وفود آتے تھے، یہیں اسلامی لشکروں کا آنا جانا رہتا تھا۔ نیز بہت سے کبار مہاجرین و انصار صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی یہیں مقیم تھے، اس لیے مدینہ منورہ کو زبردست اہمیت حاصل تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں رہ کر خلافت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ مدینہ کی صورتحال سے ہر آن آگاہ رہتے تھے، یہاں تک کہ غذائی اجناس کے بھاؤ اور لوگوں کے حالات کی بھی پوری خبر رکھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو واپس آنے تک کسی صحابی رسول کو اپنا نائب مقرر کر جاتے تھے۔ انہوں نے اکثر و بیشتر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ میں بھی دوسرے شہروں کی طرح بیت المال اور عطیات کا دفتر قائم تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام خلافت میں جب فتنہ برپا ہوا، خارجیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا اور کبار صحابہ رضوان اللہ اجمعین مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ ان ایام کے علاوہ عصر عثمانی میں مدینہ منورہ تمام اسلامی شہروں سے زیادہ پرامن تھا۔ اور پھر ناظرین ذکر ملتا ہے یمن اور حجر موت کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے یمن کے گورنر تھے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے طلبی کے حکم پر مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خط موصول ہوا۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں کی بیعت کا ذکر اور ان کی طرف سے انہیں سینا کا گورنر مقرر کیے جانے کا حکم تحریر تھا۔ چنانچہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک سینا کے گورنر رہے۔ الجند پر سیدنا عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں وہاں کے گورنر رہے۔ بعض واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یمن کے باقی شہروں پر بھی عامل مقرر تھے، لیکن معروف کتابوں میں زیادہ تر انہی دو گورنروں کا تذکرہ ہے۔ تاریخی عہد عثمان میں یمن کے تفصیلی حالات کے بارے میں خاموش ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جانب سے مقرر کردہ یمن کے گورنروں کے مابین خط و کتابت کا ذکر بھی بہت کم ملتا ہے، سوائے ان احکام کے جو آپ نے تمام گورنروں کو دیے۔ لیکن یہ بات معروف ہے کہ اہل یمن خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوران اپنے گورنروں کے فرما بردار تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ثقفی آدمی سے، جسے آپ نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا، اہل یمن کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا
وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے جو بھی مانگا جائے ادا کرتے ہیں، چاہے جائز مطالبہ ہو یا ناجائز۔ تاریخ آگاہ کرتی ہے کہ خلافت فاروقی میں ہونے والی فتوحات کے دوران بہت سے یمنی قبائل نے عراق، مصر اور شام کے 9 آبادی اسلامی شہروں کی طرف ہجرت کی۔ یوں یمن اور اہل یمن کے ان شہروں سے مسلسل رابطے رہے۔ انفرادی طور پر یمن سے دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کا سلسلہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں اٹھنے والے فتنوں میں یمن کے یہودیوں نے نہایت شرمناک کردار ادا کیا۔ انہیں فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ فتنہ برپا کرنے والے اس گروہ کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یمن کے کئی عامل حجاز واپس آ کر ان فتنوں میں شامل ہو گئے جو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شروع ہوئے تھے۔ ان میں یعلا بن امیہ اور عبداللہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں شام کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی تو شام کے اکثر حصے کے گورنر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ آپ نے مصر، یمن اور بحرین وغیرہ کے گورنروں کو بھی ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ دیگر کئی علاقے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت آ گئے اور وہ بلا شرکت غیر پورے شام کے گورنر بن گئے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط اور مؤثر ترین گورنر شمار ہونے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز خلافت میں شام کے علاقے میں دیگر گورنر بھی تھے، جیسے عمیر بن سعد انصاری حمص کے گورنر تھے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسر بننے کی کوشش کرتے تھے، مگر ایک ایسی بیماری سے دوچار ہو گئے جس نے انہیں ولایت کی ذمہ داری نبھانے سے معذور کر دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دی جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا اور حمص کی ولایت بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیارات میں توسع پیدا ہوا اور حمص تک ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ اس حمص سے مراد وہ حمص ہے جہاں ان سے پہلے عبد الرحمن بن خالد بن ولید گورنر رہ چکے تھے۔ فلسطین کے گورنر سیدنا علقمہ بن محرز فوت ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطہ بھی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 2 سال بعد ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شام کے گورنر بن گئے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی پوری مدت تک بلا شرکت غیر شام کے گورنر رہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام کی گورنری کا زمانہ سانحات سے پر ہے۔ شام نہایت اہم جہادی خطہ تھا، باوجود اس کے کہ داخلی حالات نہایت مستحکم تھے۔ اسلام چھایا ہوا تھا، فتنوں کو ہوا دینے اور اضطراب پیدا کرنے کی رومی کوششیں بھی ناکام ہو گئی تھیں، بلکہ شام رومیوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا صوبہ بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان علاقوں میں جہاد کرنے کا میدان کھلا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ فتنے اٹھنے شروع ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس اجتماع میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی مشورے دیے۔ اور ناظرین، شام کے بعد آئیے اب ذکر کرتے ہیں آرمینیا کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پہلی بار اسلامی لشکروں نے آرمینیا کا رخ کیا۔ سب سے پہلے بلاد شام کی اسلامی فوج نے ان خطوں کی طرف پیش قدمی کی۔ شام تمام اسلامی ریاستوں کے مقابلے میں آرمینیا کے قریب تر تھا۔ اس کم و بیش 8000 افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ انہوں نے آرمینیا کے کئی علاقے فتح کیے، مگر جب رومیوں کا لشکر مسلمانوں کے خلاف آرمینیا کے باشندوں کی مدد کے لیے جمع ہوا تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے خلیفہ سے مدد کی درخواست کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے تقریباً 6000 کا لشکر، جس کی قیادت سلمان بن ربیہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، روانہ کرنے کا حکم دیا،
لیکن حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا جو مخاصمت کی صورت اختیار کر گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قوم کے نام ایک خط ارسال کر کے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمان بن ربیہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکروں کی قیادت سنبھالی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آرمینیا کا امیر مقرر کیا۔ پھر سلمان بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آرمینیا میں گھستے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے خضر تک جا پہنچے۔ خضر کے بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی جبکہ دشمن کے 3 لاکھ جنگجو تھے۔ مارکہ کارزار گرم ہوا، زبردست لڑائی ہوئی۔ سلمان بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے لشکر سمیت شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ وہ دوبارہ آرمینیا پر لشکر کشی کریں گے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی علاقے فتح کیے۔ آرمینیا میں مسلمانوں کے قدم دوبارہ مضبوطی سے جم گئے اور انہوں نے اہل آرمینیا سے کئی معاہدے کیے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تجربے اور صلاحیت کے پیش نظر انہیں جزیرے کی سرحد کی طرف بھیجنا مناسب سمجھا اور آرمینیا پر ان کی جگہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا، ساتھ ہی آذربائیجان بھی ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آرمینیا سے بلاد خضر کی جانب کئی حملے کیے۔ تقریباً 1 سال کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمینیا کا گورنر مقرر کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک وہی آرمینیا اور آذربائیجان کے گورنر رہے۔ آرمینیا مملکت اسلامیہ میں اضافے کے طور پر شامل ہونے والی وہ سلطنت تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی۔ اس سے پہلے وہ فتح نہیں ہوئی تھی۔ مزید برآں مسلمانوں کو اس کی فتح اور انتظام و انصرام میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ناظرین، آرمینیا کے گورنر کے بعد آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں مصر کے گورنر کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت انہیں اس عہدے پر کام کرتے ہوئے تقریباً 4 سال گزر چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت وہی مصر کے گورنر تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے خلافت میں کچھ وقت کے لیے انہیں برقرار رکھا۔ مصر کے بعض علاقوں میں ان کے کام میں سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ بھی معاونت کرتے تھے۔ فلسطین کی فتح کے ایام میں بھی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور ان کا شمار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ وہ مصر کی فتوحات میں بھی ان کے ساتھ رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی فتح کے بعد اس کے بعض علاقوں پر امیر مقرر کیا۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین بعض معاملات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ مطالبہ رد کر دیا، فرمایا کہ انہیں خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا تھا، اب معزول کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بڑھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے مصر کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا، سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ گورنر مقرر کر دیا گیا۔ انہی حالات میں رومیوں نے سکندریہ پر دوبارہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور وہاں موجود تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی فوج کا کمانڈر مقرر کرنا مناسب سمجھا تاکہ سکندریہ کو از سر نو فتح کیا جا سکے اور رومی فوج کو سبق سکھایا جا سکے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ فوج کا سربراہ بنا دیا جائے اور سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج کا نگران مقرر کر دیا جائے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تاریخ کے اوراق میں عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کا تذکرہ بڑا محدود ہے۔ اس میں ان کی طرف سے رومیوں کو روکنے اور سکندریہ سے نکالنے کی کارروائی، نیز مصر کے مختلف خطوں میں امن قائم کرنے یا ان کے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین خراج کے بارے میں اختلاف کے سوا کوئی اور واقعہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری دفعہ مصر یا سکندریہ سے معزول ہوئے۔ انہوں نے فوج کا سربراہ بننے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش قبول نہیں کی، نہ انہوں نے ابی بن شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خراج کا نگران بنانے کی تجویز قبول کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری دفعہ مصر کے گورنر کے عہدے پر بحال رکھا۔ وہی مصر کے باضابطہ گورنر رہے اور خراج، فوج اور دیگر تمام امور انہی کے سپرد رہے۔ ابتداء میں مصر کی ریاست نہایت پرسکون اور مستحکم تھی، پھر عبداللہ بن سبا جیسے فتنہ گروہ نے وہاں اپنے قدم مضبوط کر لیے اور لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ان کا اور ان کی ہمنوائی کرنے والوں کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت گھناؤنا کردار ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ذکر ملتا ہے بصرہ کے گورنر کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دور میں بصرہ کے معاشرتی ڈھانچے میں کئی بنیادی تبدیلیاں آ گئی تھیں، کیونکہ ان دنوں بصرہ سب سے بڑی اسلامی فوجی چھاونی بن چکا تھا۔ کئی قبائل ہجرت کر کے بصرہ میں آباد ہو چکے تھے۔ بصرہ کی فوج نے بہت سے علاقے فتح کیے تھے، لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز تک بصرہ کو زبردست اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ لوگ جہاد کے امور عامہ کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کاموں میں بھی مشغول ہو چکے تھے، لہٰذا ایسے دور افتادہ خطوں اور ان کے ماتحت صوبوں پر حکومت کرنا نہایت مشکل اور اہم کام تھا۔ اس کے لیے اچھی خاصی سوجھ بوجھ، انتظامی تجربے اور مہارت کی بڑی ضرورت تھی۔ شاید سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہارت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میں محسوس کرتے تھے کہ وہ اس ریاست کا انتظام بخوبی چلا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے 4 سال بعد تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی امارت سے معزول نہ کیا جائے۔ بصرہ پر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا دور جہاد کا دور ہے۔ اس میں اہل بصرہ کا کردار واضح ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے کئی شہروں کے فاتح کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے سابقہ مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کو مضبوط کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جنہوں نے بغاوت کی کوشش کی، انہیں دبا کر ان علاقوں میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ جہادی کارناموں کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فلاح عامہ کے لیے بھی بڑی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے بصرہ میں مثالی نظام آبپاشی منظم کیا، نہریں کھدوائیں، نالے بنوائے، پینے کے پانی کے لیے ایک مخصوص نالہ کھدوایا جس سے عرصہ دراز تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اور انہیں پانی کے مزید ذخیرے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے مزید نالے کھدوانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے تھے، مگر ان کی تکمیل سے پہلے ہی انہیں معزول کر دیا گیا۔ پھر ان کی تکمیل نئے گورنر سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ لمبی مدت تک بصرہ کے گورنر نہیں رہے، بلکہ جلد ہی 29 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ جیسا کہ اکثر تاریخی روایات میں ہے، ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن عامر بن کریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے بارے میں مورخین نے کئی روایات بیان کی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بصرہ کی فوج کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ بصرہ کا ایک گروہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا مطالبہ کیا اور کہا، ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس کے متعلق آپ ہم سے پوچھیں، بس آپ ان کی جگہ کسی اور کو گورنر مقرر کر دیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا،
تم کسے پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارا گورنر ہو؟ انہوں نے کہا ہر شخص ان سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، کسی بھی قریشی شخص کو ہمارا گورنر مقرر کر دیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہاں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی، وسعت قلبی اور خلیفہ کے حکم کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ امارت کے قطعاً حریص نہ تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے۔ جب انہیں اپنی معزولی اور سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرر کی خبر پہنچی تو وہ ممبر پر چڑھے اور سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کی، حالانکہ وہ کم سے نوجوان تھے، ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جملوں کے ذریعے ان کی تعریف کی، فرمایا تم پر ایک نجیب الطرفین نوجوان امیر مقرر ہوا ہے، جس کی پھوپھیاں، خالائیں اور دادیاں قریش میں نہایت معزز اور سخی ہیں۔ وہ تم پر بے حساب مال خرچ کرے گا۔ بصرہ کی ریاست جن مشکل حالات سے دوچار تھی، ان حالات میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا گورنر مقرر کرنے میں کامیاب ہو گئے جسے فوج نے باخوشی قبول کر لیا اور ان کی صفیں دشمن کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے۔ بعض لوگ جو باغیوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے متاثر تھے، وہ اپنے دل میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت رکھتے تھے، انہیں بدنام کرنے، ان پر زبان درازی کرنے کی جسارت کرتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے توہین آمیز رویے سے بھی محفوظ رہے، انہیں ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ آپ سے کوئی بات کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے تو ان دنوں بصرہ کی ریاست نہایت مشکل سے دوچار تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بنیادی سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی کر دی تھی۔ انہوں نے بحرین اور عمان کی فوج بھی بصرہ میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دی تاکہ وہ مستحکم ہوں اور پیش آمدہ ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں جو اس بحران میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس سے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت میں اضافہ ہوا، شخصی اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ دوسری طرف خود بصرہ پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے اور وہ اسلامی ریاست کا ایک مضبوط مستقل اسلامی صوبہ بن گیا، اور پہلے کی نسبت زیادہ قبائل اس کی جانب ہجرت کر کے آنے لگے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست پر بوجھ بڑھ گیا، فوج کی تنخواہوں میں افراد کے بڑھنے سے اضافہ ہوا، مختلف انتظامی، مالی امور اور امن عامہ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئیں۔ بصرہ کی ریاست، فوج اور ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد فتوحات کی منصوبہ بندی اور تگ و دو شروع کر دی تھی، اور یہ سلسلہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تھوڑا عرصہ پہلے تک جاری رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ گورنری میں بصرہ اسلامی ریاستوں میں زبردست اہمیت حاصل کر گیا۔ بصرہ نے فتوحات اور دیگر میدانوں میں ترقی کی بنا پر امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص توجہ حاصل کر لی، اور وہ ایسا انتظامی مرکز بن گیا جس کی طرف ہر وقت نظریں لگی رہتی تھیں۔ بہت سے اسلامی شہروں کا انتظام بصرہ کے سپرد تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی ذمہ داری سونپی کہ بصرہ کے ماتحت شہروں میں امراء متعین کریں، جبکہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داریاں پہلے بھی خاصی گراں بار تھیں۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی امارت سنبھالتے ہی بصرہ کے ماتحت مختلف شہروں پر بعض کمانڈروں اور امراء کو امیر مقرر کیا۔ ان میں سے عمان، بحرین، سجستان، خراسان، ایران، اہواز اور ان علاقوں کے مختلف شہر اور دور دراز خطے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بغرض مصلحت ان امراء کے وقتاً فوقتاً تبادلے بھی ہوتے رہتے تھے۔ بصرہ اپنے بیت المال کی وجہ سے بھی معروف تھا، بالخصوص ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی آمدن اور اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کے نگران سیدنا زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ نہریں کھدوانے کے چند منصوبوں کے بھی ذمہ دار تھے۔
سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور گورنری میں ان کی ریاست کے ماتحت علاقے اطراف فارس میں بطور کرنسی درہم جاری کیے گئے۔ ان پر عربی الفاظ کندہ تھے۔ یہ درہم 30 سے 35 ہجری تک کارآمد رہے۔ سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے امیر مقرر ہونے سے پہلے ہی ہر دل عزیز تھے، لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اسی لیے انہوں نے انہیں گورنر مقرر کیا ہے۔ اہل بصرہ ان کی اطاعت پر کاربند رہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 2 آدمی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے بصرہ کے گورنر رہے، اور دونوں ہی نے بصرہ اور اس کے ماتحت علاقوں کا انتظام نہایت خوش اسلوبی اور کامیابی سے چلایا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو اس وقت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ انہیں یہ عہدہ سنبھالے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ان کی معزولی کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے آخری ایام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور ان کے بارے میں فرمایا، میں نے انہیں ان کی کسی برائی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، میں اپنے سے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انہیں کسی علاقے کا عامل مقرر کریں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے عامل مقرر ہوئے تو ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے عہدے میں شریک تھے۔ تقسیم کار یوں تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی سربراہی کریں گے اور نماز پڑھائیں گے، جبکہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے نگران ہوں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی ولایت کا تجربہ تھا۔ وہ وہاں کی بود و باش، معاملات، باشندوں، سرحدوں اور فوج کے امور سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ وہی کوفہ کے بانی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور پھر کئی سال تک اس کے گورنر بھی رہ چکے تھے، اس لیے وہ وہاں کے حالات سے دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ واقف تھے۔ عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ گورنری میں جو کام کیے وہ یہ تھے کہ کوفہ کے ماتحت کئی سرحدوں مثلاً رے وغیرہ میں قیام پذیر رہے اور 25 ہجری میں وہاں کا نظم و نسق مستحکم کر دیا۔ انہوں نے ہمدان اور اس کے گرد و نواح میں کئی نئے عامل مقرر کیے۔ ابھی وہ کوفہ کے گورنر ہی تھے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے نگران تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ مدت کے لیے قرض لیا۔ واپسی کی تاریخ آ گئی لیکن معینہ مدت تک قرض واپس نہ کر سکے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امام طبری کے بقول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا یہ تھی کہ انہیں معزول کر دیا گیا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزا ملی کہ انہیں اپنی ذمہ داری نبھانے کا حکم دیا گیا، یعنی برقرار رکھا گیا۔ یہ قصہ دونوں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے زہد و ورع پر دلالت کرتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی ضرورت تھی، یعنی ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اس لیے انہیں بیت المال سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی۔ ادھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر حزم و احتیاط سے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتے تھے اور کوفہ کے گورنر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت المال کا قرض واپس لینے کے لیے کس قدر مصر تھے اور کتنے زور سے ادائے قرض کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عثمان میں 1 سال 1 ماہ کوفہ کے گورنر رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کرنے کے بعد ان کی جگہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔
اس سے پہلے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک لشکر کے کمانڈر کی حیثیت سے اردن میں کام کر چکے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جزیرہ نما عرب میں بھی کام کرتے رہے تھے۔ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام خلافت اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی ایام خلافت میں کوفہ میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے لشکر کی کمان کرتے ہوئے کئی علاقوں میں جہاد کیا۔ کوفہ کا گورنر مقرر ہونے سے پہلے وہ کوفہ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ وہاں کی فوج، سرحدوں، محل وقوع اور دیگر معاملات کے بارے میں انہیں خاصا تجربہ تھا۔ خلفائے راشدین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی علاقے میں نیا گورنر مقرر کرتے تھے تو ان کی کوششیں یہ ہوتی تھیں کہ اس علاقے سے واقف اور تجربہ کار شخص کو گورنر مقرر کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے تجربے کی وجہ سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ بہت سے قدیم و جدید مورخین نے کوشش کی ہے کہ اس تعیناتی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پر اپنے اخیافی بھائی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ اس میں بالواسطہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تان ہے۔ شروع میں ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے عہدے میں شریک تھے، کیونکہ وہ بیت المال کے نگران تھے۔ پھر ان کے مابین ریاست کی آمدنی کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا اور تصفیہ کے لیے معاملہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ ریاست کا اختیار ایک شخص کے سپرد کیا جائے، لہٰذا بیت المال کے عہدے کو دوسرے عہدے میں ضم کر کے اختیارات ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے گئے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا گیا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ دونوں عہدے یکجا کر دیے جائیں تو اس اقدام سے عام لوگوں کو سہولت ہوگی۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ کے ہر دل عزیز لیڈر بن گئے۔ ان کے گھر کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ لوگ بے دھڑک اپنے مسائل بیان کرتے اور وہ ان کے مسائل حل کرتے۔ پھر کچھ کینہ پرور اور حاسدوں کی سازش سے ایسے واقعات پیش آئے جن سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابن حیثمان خزائی کو کوفہ کے چند نوجوانوں نے مل کر قتل کر دیا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ان ظالم نوجوانوں کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ یہ بات ان مجرموں کے عزیز و اقارب پر گراں گزری۔ انہوں نے اسی دن سے ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ ان کی کوئی کمزوری پکڑیں۔ بالآخر یہ لوگ ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک جھوٹا الزام لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی ہے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار خلافت میں بلایا گیا، ان پر شراب کی حد قائم کی گئی اور ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ یہی کچھ سازشی ٹولہ چاہتا تھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو یہ خط لکھا: امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اہل کوفہ کے نام، السلام علیکم، میں نے تم پر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا، حتیٰ کہ انہیں عزت و قوت حاصل ہو گئی، ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے، وہ نیک طینت انسان تھے۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں وصیت کی، لیکن ان کے بارے میں تمہیں کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی خیر سے تمہیں مستفید کیا اور شر سے محفوظ رکھا۔ تمہیں ان کے ظاہر میں کوئی رخنہ نظر نہ آیا تو تم نے ان کے باطن کو داغدار کر دیا۔ تمہارا اور ان کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں تم پر سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایات اور انہیں معزول کرنے کا مطالبہ اہل کوفہ کے اپنے امراء کے ساتھ برائی کی پرانی عادت ہی کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی پر اہل کوفہ کی بھاری اکثریت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ 30 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ میں مقیم تھے۔
انہوں نے کوفہ کا رخ کیا تو ان کے ساتھ اہل کوفہ کا وہ وفد بھی شریک سفر ہو گیا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ولید کی معزولی کا مطالبہ کرنے آیا تھا۔ ان میں اشتر نخعی وغیرہ بھی شامل تھے۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچتے ہی لوگوں سے خطاب کیا، ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں بادل نخواستہ زبردستی یہاں آیا ہوں، میں مجبور تھا کہ حکم کی تعمیل کروں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ اللہ کی قسم میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا یا اپنی عاجزی کا اعلان کر دوں گا، میں آج ہی سے یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ممبر سے اتر آئے۔ اس خطبے سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہاں ان کے تقرر سے پہلے ہی فتنہ سر اٹھا چکا ہے۔ یہی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے فتنہ پروروں کو دھمکی دی اور اس فتنے کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا جسے وہ پھیلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سلیقے اور کامیابی سے ریاست کے معاملات کو منظم کیا۔ کوفہ کے ماتحت کئی علاقوں میں امراء مقرر کر کے وہاں کے معاملات کنٹرول کیے۔ انہوں نے کئی کامیاب جنگیں لڑیں، لیکن 33 ہجری میں فتنہ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ اب اشتر نخعی نے سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش شروع کر دی۔ کوفہ کے بعض لوگ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس کے قوت بازو بنے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی دوسرا گورنر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا یہ حادثہ پہلا حادثہ نہ تھا، بلکہ اہل کوفہ نے گورنروں کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا تھا۔ پہلے وہ سعد بن ابی وقاص اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا مطالبہ بھی تسلیم کرا چکے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے مسلح ہو کر شور و غل برپا کیا۔ یہ کوفہ بلکہ پوری مملکت اسلامیہ کی تاریخ میں پہلا نہایت خطرناک اقدام تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ سارا ڈرامہ بے بنیاد تھا۔ اصل سبب وہ حالات تھے جو فتنہ پردازوں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش کرنے والوں کے تاثر سے پیدا ہو رہے تھے، اور ان کا پروپیگنڈا لوگوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے مطالبے پر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی اور ان کی جگہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کا حکم صادر فرمایا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے سامنے اپنی گورنری کا اعلان کیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، غلط حرکت سے باز رہو، دوبارہ اس طرح بغاوت کی جرت نہ کرنا، جماعت کو لازم پکڑو، سماع و طاعت کا رویہ اختیار کرو، جلد بازی سے ہر ممکن بچو، صبر کرو، اب تمہارے ساتھ تمہارا امیر موجود ہے، اگر تم سماع و طاعت کا رویہ اختیار کرنے والے ہو تو اس کی اطاعت کرو۔ ان کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ لوگوں نے کہا، تب آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، پہلے اس بات کا وعدہ کرو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سماع و طاعت کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے تم پر تمہاری پسند کا گورنر مقرر کر دیا ہے، سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو تم سے الگ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اپنی عزت قربان کروں گا، تمہارے لیے صبر کروں گا اور مقدور بھر تمہاری بھلائی چاہوں گا۔ تم ہر ایسی بات کا مطالبہ کر سکتے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور جو بات تمہیں پسند نہ ہو اس سے تمہیں مستثنیٰ رکھا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمہاری پسند کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ تم میرے خلاف کوئی حجت نہ لا سکو۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کوفہ کے گورنر رہے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوفہ میں مختلف اوقات میں 5 آدمی گورنر رہے۔ پہلے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آخری سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 5 گورنروں کا دور نہایت پرآشوب حادثات سے بھرپور ہے۔ تمام حوادث میں کوفہ کے حوادث بہت نمایاں ہیں۔ ان فتنوں نے مملکت اسلامیہ کو براہ راست متاثر کیا۔
ان فتنوں نے کوفہ میں اس قدر زور پکڑا کہ اہل کوفہ کے بارے میں معروف ہو گیا کہ وہ اپنے گورنروں پر حاوی ہیں۔ انہوں نے کئی بار اپنے حاکموں کو ہٹا دیا، حالانکہ انہوں نے انہیں راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اہل کوفہ نے 2 بار خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایات پیش کیں۔ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نکال دیا۔ ہمیں یہاں ان لوگوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تبصرہ یاد آ گیا جب اہل کوفہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے انہیں تھکایا تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا، کون ہے جو اہل کوفہ کے بارے میں میرا عذر سنے اور انہیں سزا دینے پر مجھے ملامت نہ کرے۔ بعض اہل کوفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں نہ صرف براہ راست شریک تھے بلکہ انہوں نے آپ کے قتل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کوفہ کے ماتحت کئی ریاستیں تھیں جیسے طبرستان، آذربائیجان اور بلاد فارس کے شمالی علاقے۔ ان تمام علاقوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ گورنروں ہی نے فتح کیا تھا اور کوفہ کے ساتھ ملحق کر دیا تھا۔ وہ لوگ گاہے گاہے یہاں کے باشندوں کو بغاوت کرنے پر اکساتے رہتے تھے۔ ان ماتحت اور ملحق ریاستوں نے بڑی حد تک ان فتنوں میں اہل کوفہ کا ساتھ دیا اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنا سفاکانہ کردار ادا کیا۔ عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی ریاستوں کے سابقہ تذکرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کئی ریاستیں پورے عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں نہایت مستحکم رہیں اور وہاں امن و امان رہا۔ ان میں سے کچھ ریاستیں وہ تھیں جو عرب میں واقع تھیں جیسے بحرین، یمن، مکہ اور طائف وغیرہ۔ شام میں بھی پوری خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوران حالات معمول پر رہے۔ جہاں تک اہل بصرہ کا تعلق ہے تو وہ اپنے امیر سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد میں مشغول رہے۔ مصر اور کوفہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری دور میں انتشار و اضطراب پیدا ہوا۔ یہیں سے فتنوں نے جنم لیا اور یہاں کے باشندوں نے اسلام کے دشمنوں پر حملہ کرنے کی بجائے مدینہ پر چڑھائی کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اور آئیے ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں ذکر کرتے ہیں گورنروں کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسی کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے۔ مملکت اسلامیہ کے اطراف و اکناف میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ گورنر پھیلے ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 1 سال تک برقرار رکھا۔ 1 سال بعد انہوں نے ملک کی ضرورت اور عوام الناس کی مصلحت کی خاطر پرانے گورنروں کی جگہ نئے گورنر مقرر کیے۔ اس بارے میں شاید سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد آنے والا خلیفہ میرے مقرر کردہ گورنروں کو 1 سال سے زیادہ برقرار نہ رکھے۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 سال تک ان کے عہدے پر بحال رکھا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنروں کے بارے میں پالیسی یہ تھی کہ وہ انہیں تبدیل کرنے کے لیے اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر کئی ریاستوں کو آپس میں ضم کر دیا، گورنروں کی حدود کا تعین کر دیا، مثلاً بحرین کو بصرہ کے ساتھ ملحق کر دیا۔ اسی طرح شام کی کئی ریاستوں کو بعض گورنروں کی وفات یا استعفوں کی وجہ سے یکجا کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے وزراء کو عوام الناس کے درمیان عدل کرنے اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کی نصیحت کرتے تھے۔ انہوں نے خلیفۃ المسلمین مقرر ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے گورنروں کو لکھا، اللہ تعالیٰ نے امراء کو حکم دیا ہے کہ وہ رعایا کے محافظ بنیں، صرف ٹیکس وصول کرنے والے نہ بنیں۔ اس امت کے متقدمین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا قوم کے محافظ تھے، محض ٹیکس وصول کرنے والے نہ تھے۔ عنقریب کچھ ایسے حکام ہوں گے جو ٹیکس تو وصول کریں گے مگر عوام کی حفاظت نہیں کریں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو وہاں سے حیا، دیانتداری اور وفاداری کا جذبہ اٹھ جائے گا۔ سب سے عمدہ اخلاق یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو، ان کا مالی حق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو۔ پھر تمہارے دشمن سے معاملات ہیں، تم ان پر وفا کے ساتھ مدد طلب کرو،
یعنی ان کے معاہدے پورے کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے لیے ایک پالیسی وضع کر دی تھی جس پر چلنا ان کے لیے ضروری تھا۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کریں اور ان سے ان کے واجبات کا مطالبہ کریں، ذمیوں کے حقوق ادا کر دیں اور انہیں واجبات ادا کرنے کا پابند بنائیں، ان سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کریں، حتیٰ کہ دشمنوں کے معاہدوں کا بھی لحاظ رکھیں اور ان تمام معاملات میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ اس بات کی خاص طور پر تاکید کی کہ ان کا مقصد صرف مال اکٹھا کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کو عام احکام کے ساتھ ساتھ نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں خصوصی ہدایات دیتے تھے جو ان کی سرکاری ذمہ داریوں سے متعلق ہوتی تھیں۔ سب لوگ خصوصی ہدایات کے مطابق جاری احکام کی پابندی کرتے تھے، جیسا کہ تمام ریاستوں میں مدینہ منورہ کے تیار کردہ مصحف کا التزام کرایا گیا جسے صحابہ کی ایک جماعت نے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس کی نقلیں کرانے کے بعد کوفہ، بصرہ، مکہ مکرمہ، مصر، شام، بحرین، یمن اور جزیرہ بھیج دیں۔ ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اس کے علاوہ تمام مصاحف کو جمع کر کے جلا دیا جائے، اور یہ سارا کام مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتفاق رائے کے بعد ہوا، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش مند رہتے تھے کہ ان کے مقرر کردہ حکام جہاد کرنے اور نئے شہر فتح کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اسی ضمن میں انہوں نے بصرہ کے گورنر سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ کے گورنر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تم میں سے جس نے خراسان فتح کر لیا وہی اس کا امیر ہوگا۔ اس مہمیز کی بنا پر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرستان فتح کر لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات اپنے حکام پر کچھ شرطیں بھی عائد کر دیتے تھے تاکہ یہ اس بات کی ضمانت ہو کہ ان کا تصرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اگرچہ سفر سمندری ہے لیکن کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں۔ اس کے جواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اگر تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تو پھر بھی اجازت ہے، بصورت دیگر نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبرص پر حملہ کیا تو ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام اور سپہ سالاروں کی نگرانی اور ان کی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، جیسے کہ یہ حج کے لیے جانا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حجاج کرام سے ملتے تھے، ان کی گورنروں کے متعلق شکایات سنتے اور ان کی زیارتیوں کے متعلق دریافت کرتے۔ اسی طرح آپ نے اپنے حکام کو بھی یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ہر سال حج کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے مختلف شہروں میں یہ احکام جاری کیے ہوئے تھے کہ تمام حکام ہر سال حج کے لیے ضرور آئیں اور جنہیں کوئی شکایت ہو وہ بھی حاضر ہوں۔ خلیفہ، حکام اور رعایا کی سالانہ میٹنگ کا یہ سلسلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، حکام سے متعلق معلومات کا یہ آسان طریقہ تھا کہ مختلف شہروں سے آنے والوں سے پوچھ گچھ ہو۔ اس کے لیے خلفاء کو زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ اکثر و بیشتر بغیر کسی پیشگی انتظام و تدبیر کے باتیں پہنچ جاتی تھیں۔ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے یہ معروف طریقہ تھا جو خلفائے راشدین نے اختیار فرما رکھا تھا۔ پہلے 3 خلفاء کے عہد میں ان کا مدینہ منورہ میں قیام بھی ان کے لیے ممت و معاون ثابت ہوتا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ زیارت کی غرض سے مدینہ منورہ آتے تھے، ان سے مطلوبہ معلومات مل جاتی تھیں۔ خصوصاً حج کے ایام میں لوگ بکثرت آتے تھے۔ خلیفہ کے نام خطوط۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف علاقوں کے عوام کی طرف سے حکام وغیرہ کے خلاف شکایات بذریعہ ڈاک بھی موصول ہوتی تھیں۔ آپ کو اہل کوفہ کا خط موصول ہوا، اہل مصر کا خط بھی ملا، شام کے لوگوں کے لکھے ہوئے خطوط بھی آپ کو موصول ہوئے۔ آپ بنفس نفیس تمام خطوط پڑھتے تھے اور ان میں مذکور شکایات کا ازالہ فرماتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ریاستوں میں وہاں کے گورنروں کے بارے میں افواہوں
اور رعایا پر ظلم کرنے کی اطلاعات کی تحقیق کے لیے تفتیشی ٹیمیں بھی روانہ کیں، جنہوں نے آپ کو وہاں کی مکمل صورتحال سے آگاہ کیا اور حکام کی کارگزاریوں کے بارے میں مکمل بریفنگ دی۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موسم میں مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے، وہاں کے حالات کا خود جائزہ لیتے اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے گورنروں اور عام لوگوں سے بھی براہ راست ملاقات کرتے اور ان سے ان کے شہروں کے حالات دریافت فرماتے تھے۔ ناظرین، خلفۂ راشدین اکثر و بیشتر مختلف ریاستوں کے گورنروں کو حکم جاری کرتے رہتے کہ وہ ان کے پاس وہاں کے لوگوں کا کوئی وفد بھیجیں تاکہ وہ ان سے وہاں کے حالات دریافت کر سکیں۔ سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا اسی طرح وفود طلب فرمائے۔ جب تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو انہیں اس کی فرصت ہی نہیں ملی۔ وہ ہمتاً جہادی امور ہی میں مصروف رہے۔ ان کا زمانہ خلافت بھی نہایت محدود تھا، اس لیے ان کے عہد میں ایسے حالات کم ہی پیش آئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔